تلاوت ساری عمر کے اعمال صالحہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رات اور ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ کاش کے ساری عمر کی نیکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہو جائے، ساری عمر کی نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دن کی نیکی کے برابر ہو جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ رات کون سی ہے، وہ دن کون سا ہے جن کے بارے میں آپ تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے عمل کے برابر آپ کی ساری عبادتیں اور ساری طاعتیں اور سارے اعمال صالحہ برابر ہو جائیں؟ فرمایا کہ وہ ہجرت کی رات ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہجرت سے پہلے ہجرت کی بات چلی تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دوسری ہجرت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے پہلے بھی ہجرت فرمائی جب کفار کے مظالم سے مسلمان تنگ ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور جا رہے ہیں۔ برق الخماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا ایک سردار ابن الدغنہ ملا، کہا ابوبکر کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے، آپ کی قوم کے لوگ اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے روکتے ہیں، تو میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکوں، دین کے احکام پر عمل کر سکوں۔ تو ابن الدغنہ جو کافر تھا، جو مشرک تھا، قبیلہ قارہ کا رئیس تھا، سردار تھا، کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون آپ کو نکالتا ہے؟ کون آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیتا؟ کون آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتا؟ ابن الدغنہ کافر مشرک، اور پھر وہ وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تقریر شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص اور صاحب حمیدہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے نہ آپ نکل سکتے ہیں۔ آپ مکہ سے چلے گئے تو پھر مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ انکا تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، آپ جیسا مقدس انسان اسے کوئی نکالے، جبکہ آپ ناداروں کا، عیاداروں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا، بے کسوں کا، بے بسوں کا، مسکینوں کا، حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تکسب المعدوم وتحمل الكل، تکسب المعدوم، جو غریب ہوتے ہیں، یادگار ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ کما کر مزدوری کر کے ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتصل الرحم، آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، قرابت کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقضي الضيف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعين على نوائب الحق، کسی پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، بلیت آ جائے، اذیت پہنچ جائے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جن کی یہ خوبیاں ہوں، لا یخرج ولا یخرج، نہ وہ نکلتا ہے نہ نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آپ واپس جائیں۔ اور میں آپ کو نہیں رہی، کہا نہیں میری پناہ میں آ جاؤ،
چنانچہ ابن الدغنہ واپس لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور مشرکین میں قریش میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پناہ دی ہے، لہذا کوئی آنکھ اگر ان کی طرف اٹھے گی تو اس کی خیر نہیں ہوگی، کوئی ہاتھ ان کی طرف اٹھے گا تو ان کی خیر نہیں ہوگی۔ مشرکین نے کہا ہمیں آپ کی پناہ، آپ کا عہد و پیمان، آپ کا امن سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن ایک بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند کریں کہ وہ گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، باہر نہ آئے، خانہ کعبہ میں نہ آئے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب عبادت کرتے تو عجیب انداز کی عبادت ہوتی، منہمک ہو جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے، زوروں کا تان ہونے لگتے تھے، مشرکین کے بچے عورتیں جمع ہو جاتی تھی۔ مشرکین نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، فکر ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں، ہمارے بچے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ الیاذ باللہ، اسلام کو فتنہ کہتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کو بے دینی کہتے تھے، جو اسلام میں داخل ہو جاتا تو اس کو صحابی بے دین کہا کرتے تھے، جسے آج کے دور میں دینداروں کو بے دین کہا جاتا ہے، بے دینوں کو بہت بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں رہ کر عبادت کرتے، لیکن مسجد کے بغیر عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اسی میں آزادی سے عبادت کرنے لگے، اذان دیتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اونچی آواز سے تلاوت کرتے اور روتے روتے اتنا روتے کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مشرکین نے کہا ابن الدغنہ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سیر میں مسجد بنا دی ہے اور وہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر، ان کی عبادت دیکھ کر، ان کا اخلاص دیکھ کر، ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کا شوق دیکھ کر، عبادت میں ان کی رغبت توجہ دیکھ کر ہماری عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو منع کریں۔ ابن الدغنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری قوم کے لوگوں نے شکایت کی ہے، آپ اپنے گھر تک محدود رہیں، نہیں تو پھر میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ جو خوبیاں بیان کی تھی ابن الدغنہ نے، بعین ہی یہی خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں میں جب نبوت ملی، بعین ہی یہی خوبیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتے سے پہلی ملاقات تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ غار حرا میں یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پہلے نکاح دی، پہلے ملاقات دی، اس سے پہلے کبھی فرشتے کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا، تو گھبراہٹ میں بشریت کے تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے، آپ کے کندھوں کا گوشت کانپ رہا تھا، گھر میں آئے اور میں سب ملو نہیں سب ملو، مجھ پر چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھائی، نکاح پہلے ہو چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، اور 25 سال کے بعد 40 سال میں نبوت ملی ہے، 15 سال تو ہو چکے تھے، شادی ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھایا، جب وہ رودت کی کیفیت، ٹھنڈ کی کیفیت
جذبایا